كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ابراہیم علی نبینا وعلیہ التسلیم اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے اس قدر مرکزیت کا حامل کہ لاکھوں کروڑوں افراد پر امت کا مجموعہ بھی اتنا حصار نہیں کر سکتا جو تنہا خلیل نے کر کے دکھایا. وہ یکجائی تھا، ہرجائی نہیں تھا. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اپنے بندوں سے اللہ کو سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کی توحید میں بے وفائی نہ ہونے پائے، اس کی ذات و صفات میں اس کے پیاروں کو شریک نہ بنایا جائے. توحید میں وفا کرنے والا سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اور شرک کرنے والے سے سب سے زیادہ اللہ غضبناک ہوتے ہیں اور ناراض. فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. حج اکبر کے دن یہ اعلان عام ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بیزار ہے. چاہے شرک کرنے والا خوب نمازی ہو، حج بھی ہر سال کرنے چلا جائے، لبادہ بھی بہت پرکشش ہو، اس کا داڑھی بھی لمبی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ماتھے پر نشان پڑ جائے، جبہ بھی زمین بوس ہو، کہلائے بھی مخدوم، مریدین کی تعداد بھی لاکھوں، لیکن اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک بنائے اور عقیدہ رکھے کہ اللہ بھی ہر جگہ موجود ہے، اس کے پیغمبر اس کے ولی بھی ہر جگہ موجود ہیں، اللہ بھی کارساز ہے، اس کے بندے بھی کارساز ہیں، اللہ بھی مشکل کشا ہے، اس کے بندے بھی مشکل کشا ہیں، اللہ بھی حاجت روا ہے، اس کے بندے بھی حاجت روا ہیں، اللہ بھی دستگیر ہے، اس کے بندے بھی دستگیر ہیں. قرآن پاک نے فرمایا یہ نیکیاں کرنے والا مشرک جنت میں نہیں جا سکتا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط. سوئی کے سوراخ سے اونٹ تو گزر سکتا ہے لیکن نیک مشرک جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین. پوری کائنات کا غصہ اس آیت میں آ گیا ہے، ساری کائنات کا غضب سوا کر اس آیت میں آ گیا ہے. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. اللہ اور اس کا رسول شرک کرنے والوں سے بیزار ہے. ایک اور مقام پہ فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شرک کرنے والے نجاست ہیں، غلاظت ہیں. جس طرح تم اپنے گھر میں غلاظت کو پسند نہیں کرتے، رب بھی اپنے گھر میں غلاظت کو برداشت نہیں کرتا. نعرہ تکبیر. علامہ سید عبد المجید نذیر. جس طرح تم اپنے گھروں کو نجاست سے پاک دیکھنا چاہتے ہو، وہ بھی اپنے گھر کو شرک کی اور مشرکین کی نجاست سے پاک دیکھنا چاہتا ہے. اس وقت پابندی لگائی مسجد حرام میں داخلے پر، اس وقت پابندی لگائی تھی. آج
تعالیٰ حرمین کی فضاؤں میں کل بھی بند تھا، آج بھی بند، اور آئندہ بھی انشاءاللہ بند ہی رہے گا انشاءاللہ۔ بہت بڑی غداری ہے شرک، بہت بڑی غداری ہے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا، باقی سب کچھ معاف کر سکتا ہے۔ ایک بھی اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا، گناہگار رہا، روزے میں کوتاہیاں ہوئی، حج نہیں کر سکا، زکات دینے میں کوتاہیاں ہوئی، لیکن توحید میں وفا کر دی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، قرآن کہتا ہے گناہوں کی سزا بھگتے گا لیکن بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ بہت بڑی دولت ہے اللہ کے ساتھ توحید میں وفا کرنا۔ یعقوب علیہ السلام دنیا چھوڑ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلایا، قرآن پاک میں ارشاد ہوا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ یعقوب علیہ السلام دنیا چھوڑ رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹو میں نے اتنا عرصہ تمہاری تربیت کی، اتنا عرصہ تمہیں تعلیم دی، اب بتاؤ میرے جانے کے بعد کیا کرو گے؟ تمہاری زمین کس کے آگے جھکے گی؟ دیکھا یہ نہیں فرمایا فلاں علاقے میں میرے مرید ہے، ہر سال جا کے نذرانہ لیا کرو، میرا فلاں مرید ہر سال اتنے نذرانے کے طور پر جانور دیا کرتا ہے، ضرور وصول کیا کرو۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کے سجدے کرو گے، تمہاری زمین کس کے آگے جھکے گی، تمہارا دامن کس کے آگے پھیلے گا، مشکلات میں کس سے مدد مانگو گے، آنسو کس کے آگے بہاؤ گے، کس کو مشکل کشا سمجھو گے، کس کو حاجت روا مانو گے؟ سعادت مند بیٹوں نے اپنے روشن ضمیر باپ کو مطمئن کر دیا یہ کہہ کر کہ نعبد الہک، ہم تیرے سوا کسی کے آگے سر، تیرے معبود کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، ہم تیرے معبود کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانیں گے، ہمارا معبود، ہمارا مسجود، ہر جگہ موجود، اللہ الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا وہی ہے جو تیرا مشکل کشا ہے، تیرے باپ اسحاق کا مشکل کشا ہے، تیرے دادا ابراہیم کا مشکل کشا ہے۔ ہم جو راستہ تو نے بتایا بازار اس راستے پر چل کر ہی زندگی گزاریں گے، یہ سر کٹ جائے گا لیکن اس کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکنے والے۔ تم بھی جب اس دنیا سے جانے لگا کرو تو اپنی اولاد کو جمع کر کے پوچھا کرو تمہارا معبود کون ہے، تمہارا مسجود کون ہے، تمہارا مشکل کشا و حاجت روا کون ہے، تمہارے آنسو اپنے دامن رحمت سے صاف کر لینے والا کون ہے، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون ہے، گناہگاروں کو اپنے دامن رحمت میں چھپا دینے والا کون ہے، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون ہے؟ وہ دیکھیے ایک اور روشن ضمیر دنیا چھوڑ رہا ہے، قرآن کریم نے جسے حکمت و دانائی کی سند عطا کی اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے لقمان، فرماتے ہیں لخت جگر چاہے کچھ ہو جائے لیکن اللہ کے حقوق میں بندوں کو
شریک نہ بنانا، چاہے زندگی میں کتنی مصائب اور تلخیاں سامنے آئیں، لیکن توحید میں بے وفائی نہ ہونے پائے، شرک نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے، ناقابل معافی جرم ہے، غداری ہے۔ رب سب کچھ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک رضاکار کو فرمایا، لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرکتا، چاہے تجھے آگ میں جلا ڈالا جائے، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا تو جیت جاؤ گے۔ سبحان اللہ، جیت جاؤ گے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بس وہی مسجود ہے۔ کون؟ اللہ۔ بس وہی ہر جگہ موجود ہے، وہی اللہ الغیوب ہے۔ آسان و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا داتا اللہ کے سوا کوئی نہیں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، فاعبدوہ، بس اسی کے ہی سجدے کرو، اسی کے لیے ہی آبے بن کر قیام کرو، اس کو ہر جگہ موجود سمجھ کر ڈرتے رہو، اسی کے آگے دامن پھیلاؤ، اسی کے سامنے آنسو بہاؤ، ہر جگہ موجود سمجھ کر اسی سے ڈرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کے ساتھ توحید میں وفا کرنے والے ہی صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ سورہ یاسین میں حشر کا منظر دکھایا گیا، قرآن پاک نے فرمایا، حق تعالیٰ فرمائیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي ھذا صراط مستقیم۔ حشر میں اللہ کی جلال میں ڈوبی ہوئی آواز گونجے گی، آج علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، موحد ایک طرف، مشرک ایک طرف، وفادار ایک طرف، غدار ایک طرف، یکجائی ایک طرف، ہرجائی ایک طرف، شیدائی ایک طرف، حلوائی ایک طرف، خدا پرست ایک طرف، آستانہ پرست ایک طرف، مجاہد ایک طرف، مجاور ایک طرف، میدان والے ایک طرف، قبرستان والے ایک طرف۔ امتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج ذرا تقسیم ہو جائے، پارٹیشن ہو جائے، ادھر مجاہد ہوں گے، ادھر مجاور، ادھر موحد ہوں گے، ادھر مشرک، ادھر یکجائی ہوں گے، ادھر ہرجائی، ادھر بدر و احد کے شہدائی ہوں گے، ادھر قبروں پہ پلنے والے حلوائی، ادھر اللہ کے دین پر جانیں قربان کرنے والے شاملی اور بالا کوٹ کے وفادار ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، ادھر اللہ کے دین پر، محمد کی ناموس پر جانیں پیش کرنے والے شاملی اور بالا کوٹ کے وفادار ہوں گے، اور ادھر گدیوں پر بیٹھ کر قوم کے نذرانے بٹورنے والے تنے ہوئے جانور کھڑے ہوں گے۔ رب العالمین فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم
اللہ تعبد الشیطان، او اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا؟ وہ جبہ پہن کے آئے گا، وہ صافہ باندھ کے آئے گا، وہ ہاتھ میں تسبیح لے کے آئے گا تمہیں ورغلانے کے لیے، وہی نعرہ لگائے گا جو تمہیں پسند ہو، وہ تمہیں راستے سے بھٹکانے کے لیے آئے گا، اس لیے کہ اس نے اعلان کر رکھا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ تمہارا دشمن ہے، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، اس کی عداوت محبت کے لبادے میں چھپی ہوئی ہے، اس کی دشمنی دوستی کے دائرے میں چھپی ہوئی ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس سے بچ کے رہنا، میری ہی عبادت کرنا۔ سر بقام سر بلند، سر بقام سر بلند، ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی کی عبادت میں وفا کرنا ہی صراط مستقیم ہے۔ اور غلط فہمی یہ ہوا کرتی ہے کبھی کبھی شیطان کی طرف سے، انسان کو جب گمراہ کیا جاتا ہے تو غلط فہمی یہ ڈالی جاتی ہے کہ اللہ کے پیاروں کا سجدہ کرنا کوئی بات نہیں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔